جی اس کا کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں کہ جن کے بچے جو ہے پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ان کو یہاں پر اپنے تعلیمی ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اس کے اندر بھی ان کو پرابلمز ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے اساتذہ کو وہاں پہ رکھا جائے، اس پہ پڑھایا جائے، لیکن اکثر جو یہاں پر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پبلک اسکول میں بھیجتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے زیادہ خطرہ موجود ہوتا ہے الحاد کی طرف جانے کا، مذہب چھوڑنے کا۔ تو ساتھ میں جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب پہ بھی جمے رہیں اور ساتھ میں یہاں کی جو دوسرے ممالک کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کا اثر ان کے ذہن پر نہ ہو۔ سب سے بڑی چیز تو اللہ سے مانگنا ہے، ہمیشہ خدا سے مانگتے رہنا چاہیے، یہ اصل ہے، اصول ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہم اس کے شر سے اللہ میں محفوظ رکھیں، اصل یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب اتنے بڑے سٹیپس لینے کے لیے قومیں اور افراد تیار ہوتے ہیں نا، تو اب الحمدللہ وقت ایسا نہیں رہا، تو وہ لیکچرز، ان کی ریکارڈنگ، بچوں کو وہ سنوانا، بچوں کی ڈائریکٹ جہاں بھی تعلق ہے وہاں سے بات چیت کرانا، صحبت صالح، سال میں ایک آدھ مہینہ بچوں کو اس ادارے میں بھیجنا کہ بیٹے وہاں جا کے رہیے، اور 1 مہینہ چھٹی، 2 مہینے چھٹی ہے وہاں گزار کے آئیے۔ یہ عملی طور پہ بچوں کے سامنے ایک ماڈل آئے گا۔ بچے ماڈلز کو چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ویسے ہی بناتے ہیں۔ یا ماڈلز کی بالکل لیٹسٹ ایگزامپل اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت پاکستان، انڈیا، ہر جگہ پہ نوجوان لڑکوں نے داڑھیاں رکھ لیں۔ یہ سارا اثر ایک فلم کا ہے، ایک کردار کا ہے، ایک ماڈل کا ہے کہ وہ چونکہ ایسے ہے لہٰذا ہمیں بھی ایسے ہونا ہے۔ اس لیے ماڈلز چاہیے، اور وہ ماڈلز کسی بھی ادارے میں جو لوگ درد کے ساتھ کام کریں گے، رمضان ہے مثلا وہاں گزارنا ہے بس رمضان۔ مشائخ کیوں رمضان میں خانقاہوں پہ بلا لیتے تھے؟ وہ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک چلتا پھرتا نمونہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ہے، جو کچھ کتاب و سنت میں پڑھا ہے اس کا یہ عملی مظاہرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں یہی ہیں، یہ خود کتاب و سنت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے۔ یہ چیزیں چاہیے۔